اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت منصور حلاج اور روئی دھننے والے کا ایک ایمان فروز قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کسی شہر میں ایک ماہر اور جفاکش دھنیا رہا کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی اکثریت اپنی روئی دھنانے کے لیے اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ اپنے کام میں وہ بے حد مہارت رکھتا تھا اور دیانت کا بھرپور مظاہرہ بھی کرتا تھا۔ گاہک انتہائی بے فکری کے ساتھ روئی کی گٹھڑیاں اس کے حوالے کر دیتے اور انہیں یہ پریشانی نہ ہوتی کہ وہ رتی برابر بھی اس میں کوئی کمی بیشی کرے گا۔ خوش اخلاقی اس کا وصف خاص تھا اور سونے پر سہاگا یہ کہ وہ وعدے کا پکا اور کھرا تھا۔ کیسی ہی صورتحال ہو، وہ بیمار ہو یا تندرست، وہ اپنا کام، اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرتا تھا اور جس وقت کا وعدہ کیا کرتا اسے پوری پابندی کے ساتھ پورا کرتا۔ لوگ وقت مقررہ پر آتے تھے اور دھنی ہوئی روئی لے جاتے تھے، اسے اس کی مزدوری ادا کر دیتے تھے، چند میٹھے بول سنتے اور گھر کی راہ لیتے۔ مگر آج کا دن وعدہ ایفائی کا ریکارڈ ٹوٹتا نظر آتا اسے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اسے ایک انتہائی ضروری کام کے باعث کسی جگہ پر جانا تھا۔ وہ سخت شش و پنج اور غصے میں مبتلا تھا۔ دکان چھوڑتا تو روئی کی دھنائی رکتی تھی اور یوں جن گاہکوں نے اس شام کو دھنی ہوئی روئی واپس لینے آنا تھا ان سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ جبکہ وہ جس جگہ جانا چاہتا تھا وہاں نہیں جاتا تو اس کو کافی مالی نقصان ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس صورتحال کا واحد حل یہی آ رہا تھا کہ کسی شخص کو دکان پر ٹھہرائے تاکہ کم از کم دکان کھلی تو رہے اور وہ خود ضروری کام کے لیے چلا جائے اور پھر جب وہاں سے فارغ ہو تو واپس آ کر روئی کی دھنائی کرے۔ اس نے سوچا کہ جن لوگوں کا کام مکمل نہیں ہو سکا ان سے وہ معذرت کر لے گا اور اگلے روز کام مکمل کر کے انہیں لوٹا دے گا۔ مگر مسئلہ پھر بھی جوں کا توں تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص نہ تھا جسے وہ دکان پر بٹھا کر ضروری کام کے لیے جاتا۔ وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک اس کی دکان کے پاس سے ایک ایسا نوجوان گزرا جو ہمہ وقت اپنے خیالوں میں گم رہتا تھا۔ بہت کم بات کرتا تھا مگر تمام دن سڑکوں اور گلیوں میں خود کلامی کرتے ہوئے گھومتا رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس نوجوان کو دکان کی رکھوالی کے لیے کہوں، کیونکہ وہ تو بالکل فارغ ہی پھرتا رہتا ہے۔ روئی دھننے والے نے اس نوجوان کو آواز دی۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے اس سے درخواست کی۔ کہنے لگا، میں نے ایک انتہائی ضروری کام کی خاطر کسی جگہ جانا ہے، میں کوشش کروں گا جلد سے جلد واپس آ جاؤں، لیکن دکان کو نہ تو بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ اس میں لوگوں کا مال بھرا ہے جس کے چوری ہونے کا خطرہ رہے گا۔ اگر آپ مہربانی کریں تو اتنی دیر تک میری دکان کی رکھوالی کریں جب تک کہ میں واپس نہیں آ جاتا۔ یہ آپ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا اور مجھے توقع ہے کہ میں شام سے بہت پہلے واپس لوٹ آؤں گا۔ آپ میری مدد فرمائیں گے تو مجھے از حد خوشی ہوگی۔ نوجوان نے شہر کے مشہور اور معروف دھنیے کی بات غور سے سنی اور پھر کہنے لگا، آپ تشریف لے جائیے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ دکاندار کی بے قراری اور بے چینی کو قدرے سکون آیا۔ اس نے دکان اس نوجوان کے حوالے کی اور جلدی سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا تاکہ ضروری کام کو نپٹا کر کم سے کم وقت میں واپس آ جائے اور بقیہ وقت میں تیزی سے تنہائی کر کے اپنے وعدے کی پاسداری کا ریکارڈ قائم رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ دنیا انتہائی صورت اور ہمت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا۔ جن افراد سے اس نے معاملات طے کرنے تھے ان سے درخواست کی کہ اسے جلدی ہے کیونکہ اس نے لوگوں سے آج شام کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں اسے وہاں سے فراغت مل گئی اور وہ جس تیزی کے ساتھ گیا تھا اسی تیزی کے ساتھ واپس لوٹا۔ واپسی پر وہ اپنی دکان کے اندر داخل ہوا تاکہ روئی کی دھنائی کا کام مکمل کر سکے۔ یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان جسے وہ دکان پر بٹھا کر گیا تھا اور جسے لوگ نکما نکارا سمجھتے تھے کس قدر صفائی اور ستھرائی اور کرشماتی مہارت اور حرارت کے ساتھ کپاس کی دھنائی کر رہا ہے۔ دکاندار نے دیکھا کہ نوجوان نہ تو ہاتھوں کو ہلا رہا ہے اور نہ ہی کسی اور اوزار سے کام لے رہا ہے، بلکہ وہ تو حکمیہ لہجے میں کہہ رہا ہے کہ روئی الگ ہو جا اور بنولے الگ ہو جا، جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اور واقعتاً حقیقتاً روئی اور بنولے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ ہو رہے تھے۔ روئی کا ڈھیر ایک جانب جبکہ بنولا دوسری جانب اکٹھا ہو رہا تھا۔ یہ منظر دنیا کے لیے انہونا، حیرت انگیز اور محصور کن تھا۔ اس نے ایسا
ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ نوجوان مسلسل حکم دیے جا رہا تھا اور ایک اندیکھی طاقت اس کے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ پھر دنیا آہستہ سے آگے بڑھا اور عقب سے جا کر اس نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات اور احساسات کے ساتھ نوجوان سے دریافت کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کے حکم پر لفظ بلفظ اور حرف بحرف عمل کر رہی ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ میری سوچ اور فکر سے بالا تر ہے، مجھے تو یہ کوئی جادو لگتا ہے، کوئی جادو۔ نوجوان نے دنیا سے انتہائی نرمی سے کہا، آپ پریشان تھے، آپ کی دکان پر موجود کپاس نہ دھنکی تو آپ کا سالوں کا قائم کردہ اعتماد اور اعتبار جاتا رہے گا۔ آپ شام کو لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے یہی سوچا کہ آپ کو پریشانی سے بچا لوں، آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ یہ تو سب رب مشکل کشا کا کرم ہے کہ جس نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی کہ کپاس میں سے روئی اور بنولا الگ ہو گئے۔ البتہ میں آج تک اسی جدوجہد میں رہا ہوں اور رہوں گا بھی کہ جس طرح کپاس کے ڈھیر سے روئی اور بنولے علیحدہ ہوتے گئے ہیں، اسی طرح میری ذات میں بھی دوئی علیحدہ ہو جائے۔ کاش میں ایسا کر سکتا۔ میری ذات میں موجود روئی نے مجھے از حد پریشان کیا ہوا ہے۔ میں دوئی یعنی کہ دو کو مٹا کر ذات واحد کے وجود میں گم ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں فنا فی الاحد ہونے کی آرزو رکھتا ہوں۔ میں لہجہ لہجہ اس کرب و اذیت میں رہتا ہوں، مگر لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ ہاں میں دیوانہ ہوں، مگر شمع وحدانیت کا پروانہ ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج وہاں سے چپکے سے چلے گئے۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیلے معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔